السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 3 یونٹ نمبر 1 آج ہم ایکسرسائز ڈسکس کریں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اگین کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی پہنچائی جائے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، اس کے کوسچنز ہیں۔ ٹوٹل کوسچن ہمارے پاس 7 ہیں، ٹیکسچر ایکسرسائز ہے۔ پہلا کوسچن ہمارے پاس آپ بک میں دیکھیں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے what do you mean by tolerance؟ تحمل کا کیا مطلب ہے یا تحمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنسرز میں یہاں پہ لکھے ہیں، کوسچنز آپ بک سے دیکھیں گے۔ پہلا کوسچن کا آنسر ہے tolerance means to bear۔ تحمل کا مطلب ہے برداشت کرنا، پین، دکھ یا تکلیف اور ہارڈشپ یا مشکل کو with patience، صبر سے۔ تحمل کا مطلب صبر سے دکھ یا تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ اینڈ اور ٹو بیئر اور برداشت کرنا unwanted things، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی یا جسے ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو برداشت کرنا۔ تو انفیکٹ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ٹالرنس means to bear pain اور hardship with patience and to bear unwanted things۔ یہاں پر آنسر میں اس کے لکھتے ہیں، لیکن آپ ٹیکسٹ بک میں اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 جو ہے اس میں یہاں پہ فرسٹ سینٹنس وہ سیم یہاں پہ جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح بک کے پیراگراف نمبر 1 پہ آنسر اس کا۔ کوسچن نمبر 2 ہے give an example of tolerance from the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک تحمل کی مثال بیان کیجیے یا دیجیے۔ آنسر اس کا ہے the incident of Taif showed the tolerance of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم when the people threw stones at him۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اسلام کی تبلیغ کے لیے اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے میں نے تباہ کر دوں۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ بستی تھی اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حکم دیجیے میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور انہیں تباہ و برباد کروں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا تھا بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ But the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave them but also prayed for them۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح کوسچن نمبر 3 ہے how did رسول صلی اللہ علیہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے برے طریقہ کا کس طرح سے جواب دیا؟ کوسچن ہمارے پاس نمبر 3 آنسر the رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to Allah۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی او gracious، اے عظیم اینڈ merciful اللہ، رحم کرنے والے اللہ، show them the right path، انہیں سیدھا رستہ دکھاؤ، and give sense، اور انہیں سمجھ عطا کیجیے to recognize me، کہ وہ مجھے پہچان سکیں۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to Allah او gracious and merciful Allah، show them the right path and give them sense to recognize me۔ کوسچن نمبر 4 ہے what did حضرت جبرائیل علیہ السلام ask the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا when he was ill treated by the people of Taif، جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول صلی اللہ علیہ وسلم او محمد صلی اللہ علیہ وسلم speak۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد کہیے یہ فرمائیے if you so wish، اگر آپ ایسا چاہیں I will destroy them، تو میں انہیں تباہ کر دوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ آئی کے ساتھ will یوز کیا گیا ہے۔ نارملی ہم انگلش میں کیا یوز کرتے ہیں؟ آئی کے ساتھ shall یوز کرتے ہیں۔ ماڈرن انگلش کہتے ہیں کہ آپ آئی کے ساتھ will بھی یوز کر سکتے ہیں اور shall بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ will اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہاں ان کا جو عزم تھا، ارادہ تھا، وہ پختہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو یقیناً انہیں تباہ کر دیں۔
تو جب آپ کوئی عزم ارادہ یا کوئی بات جو پختہ ہو اور اسٹرانگلی ہو تو وہاں پہ آپ نے ہیلپنگ ورب آئی کے ساتھ شل کی جگہ پہ پھر استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 5 ہے. اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 5 ہے. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam deal with his enemies at the conquest of Makkah? رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرمایا؟ آنسر اس کا ہے at the conquest of Makkah. فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف فرمایا تھا. کس کو معاف فرمایا تھا؟ ابو سفیان کو جو کہ اس وقت کفار کا کمانڈر تھا. but also honored him, بلکہ اسے عزت بھی بخشی تھی by declaring, یہ اعلان کرتے ہوئے amnesty عام معافی for those ان لوگوں کے لیے who took refuge in his house, in his home, جنہوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا تھا اور اس اعلان سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہیں عزت بخشی تھی کہ آج جس کے گھر میں پناہ لے لے گا اس شخص کو میں معاف کر دوں گا. آگے کوسچن نمبر 6 ہے. What did Hazrat Anas bin Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم? حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور غلام کی حیثیت رکھتے تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سوال ہے. تو آنسر اس کا he رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I served the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک خدمت کی. He صلی اللہ علیہ وسلم never objected. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا. یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں, یہاں پہ never objected means negative sentences ہے, کبھی اعتراض نہیں کیا. اور یہ past indefinite sentence یوز کیا گیا, tense یوز کیا گیا. نارمل جب نیگیٹو بناتے ہیں تو past indefinite میں جب ہم نیگیٹو بنائیں گے تو فرسٹ فارم لگائی جاتی ہے, سیکنڈ فارم. یہاں پہ چونکہ not کا استعمال نہیں ہے اس لیے یہاں پہ ہم سیکنڈ فارم بھی لگائیں گے, فرسٹ فارم نہیں لگائیں گے. He صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو میں نے کہا یا کیا اعتراض نہیں کیا تھا. اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 7 ہے اور آخری کوسچن ہے ایکسرسائز کا. کتاب کی طرف آپ غور سے دیکھیں گے. کوسچن ہے what did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم say about revenge? رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بارے میں کیا کہا تھا in his last address, اپنے آخری خطبہ میں. ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑے مجمع کو مخاطب ہونا, اسے ہم تقریر نہیں کہیں گے بلکہ ایڈریس کہیں گے. آنسر اس کا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. said کا مطلب کہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ پرسنالٹی بہت نوبل ہے, گریٹسٹ ہے, that's why ہم یہاں پہ said کا ترجمہ فرمایا بھی کریں گے. revenge for bloodshed, خون بہا کا انتقام. as was the custom, جیسا کہ رواج تھا. in the days of ignorance, جہالت کے دنوں میں, before اسلام, اسلام سے پہلے. ہم نے اکثر پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ اسلام سے پہلے, شریعت محمدی سے پہلے جب بھی جہالت بہت زیادہ تھی, عورتوں کے حقوق نہیں تھے اور بچوں کو, جو خاص طور پر بچیوں کو زندہ درگور میں جلا دیا جاتا تھا. تو یعنی کہ وہاں پہ اگر ایک قتل ہو جاتا تھا پوری فیملیز قتل ہو جائے کرتی تھی. تو ریونج فار بلڈشیڈ, خون بہا کا بدلہ, ایز واز اے کسٹم ان دی ڈیز آف اگنورنس, جیسا کہ جہالت کے دنوں میں رواج تھا. بیفور اسلام, اسلام سے پہلے, از فوربڈن, ممنوع ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. Dear students, یہ ہماری ایکسرسائز ہے, لیکچر نمبر 3 تھا. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھیے. اگر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوشچن کیجیے, وہاں پر. تھینک یو.